ریال میڈرڈ کا گلیکٹیکو دور فٹ بال کی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ یہ صرف ٹرانسفرز کی کہانی نہیں تھی، یہ طاقت، شہرت، پیسہ اور فلسفے کی جنگ تھی۔ اور اسی جنگ کے نتیجے میں بارسلونا نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس نے بعد میں دنیا کی سب سے خطرناک ٹیم کو جنم دیا۔ 2000 میں ریال میڈرڈ کے صدر فلورنٹینو پیریز منتخب ہوئے۔ پیریز ایک نیا بزنس ماڈل لے کر آئے۔ ریال میڈرڈ نے اپنا پرانا ٹریننگ گراؤنڈ، جسے سیوداد دیپورتیوا کہا جاتا تھا، حکومت کو بیچ دیا۔ اس زمین کی کمرشل ویلیو بہت زیادہ تھی۔ اس ایک فیصلے سے ریال میڈرڈ نے قرض ختم کیا، بڑے بڑے سٹارز خریدنے کے لیے فنڈز جمع کیے۔ یہی گلیکٹیکو دور کی اصل بنیاد تھی۔ لوئس فیگو بارسلونا کے کپتان تھے۔ ریال میڈرڈ اور بارسلونا ایک دوسرے کے آرچ رائیول ہیں، بالکل جیسے پاکستان اور انڈیا۔ جب فیگو بارسلونا چھوڑ کر ریال میڈرڈ آئے تو یہ صرف ٹرانسفر نہیں تھا، یہ غداری سمجھی گئی۔ بارسلونا اور ریال میڈرڈ کے میچ کو ایل کلاسیکو کہا جاتا ہے۔ یہ فٹ بال کی دنیا کا سب سے دلچسپ اور شدید مقابلہ ہے، جہاں ہر گول، ہر لمحہ یادگار بن جاتا ہے۔ جب فیگو پہلی بار کیمپ نو لوٹ کر آیا، بارسلونا کے فینس نے اس کے پاس سچ میں ایک سور کا سر پھینکا۔ یہ ایل کلاسیکو کا دنیا کے سب سے خطرناک لمحوں میں سے ایک تھا۔ یہ ٹرانسفر گلیکٹیکو دور کا اعلان تھا۔ ریال میڈرڈ نے مختلف ملکوں کے سپر اسٹار اکٹھے کیے۔ لوئس فیگو پرتگال، زین الدین زیدان فرانس ورلڈ کپ ونر، رونالڈو نازاریو اور روبرٹو کارلوس برازیل ورلڈ کپ ونر، ڈیوڈ بیکہم انگلینڈ، بعد میں مائیکل اوون انگلینڈ ساتھ موجود تھے۔ ریال میڈرڈ نے اپنے سپر اسٹارز راؤل، آئیکر کاسیاس، جو پہلے سے ٹیم میں موجود تھے۔ یہ فٹ بال کی سب سے مشہور ٹیم بن چکی تھی۔ عام خیال یہ ہے کہ اتنے اسٹارز ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کھلاڑی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ کوئی بڑا ڈریسنگ روم اسکینڈل نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ٹیم ایک مضبوط سسٹم میں نہیں کھیلتی تھی۔ زیادہ تر اسٹارز اٹیکنگ فٹ بال چاہتے تھے اور ڈیفنس میں کم حصہ لیتے تھے۔ کوچ کے لیے یہ ایک نائٹ میئر تھا۔ اسٹارز کو بینچ کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ کمرشل پریشر بہت زیادہ تھا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ گلیکٹیکو ناکام رہے۔ ریال میڈرڈ نے جیتا 2 لا لیگا ٹائٹلز، 2002 کی چیمپئنز لیگ، انٹرکانٹیننٹل کپ، لیکن یورپ پر مسلسل راج کی امید پوری نہ ہو سکی۔ ایک یادگار لمحہ زیدان کا 2002 میں چیمپئنز لیگ فائنل میں والی، آج بھی فٹ بال کے سب سے عظیم گولز میں شمار ہوتا ہے۔ گلیکٹیکو سے پہلے ریال میڈرڈ کی ویلیو تقریباً 500 ملین یورو تھی۔ گلیکٹیکو کے بعد ریال میڈرڈ دنیا کا سب سے قیمتی فٹ بال کلب بن گیا اور ویلیو 1 ارب یورو سے اوپر چلی گئی۔ ڈیوڈ بیکہم نے فٹ بال کو گلوبل برانڈ بنا دیا۔ اسی دوران بارسلونا بحران کا شکار تھا۔ پھر آئے رونالڈینیو، سیموئل ایٹو، ان دونوں کے ارد گرد ٹیم کھیلی، میچ جیتے گئے، ٹرافیز آئیں، لیکن ڈسپلن مسائل تھے اور ٹیم 2 کھلاڑیوں پر زیادہ انحصار کر رہی تھی۔ جب کوچ پیپ گواردیولا آئے، سب سے پہلے ڈسپلن لائے اور مضبوط سسٹم بنایا۔ رونالڈینیو کو بیچا گیا، ایٹو کو بھی بعد میں ریلیز کیا گیا۔ سب نے سوچا کہ بارسلونا ختم ہو گیا، لیکن حقیقت اس کے الٹ تھی۔ اصل خزانہ پہلے سے موجود تھا۔ زاوی، انیستا، پویول، بوسکیٹس اور عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی بن کر دنیا کے سامنے ایک گلوبل آئیکن بننے والا لیونل میسی۔ میسی خریدا نہیں گیا تھا، میسی تیار کیا گیا تھا۔ میسی کے دور میں بارسلونا نے 2009 اور 2011 کی چیمپئنز لیگ جیتی، لا لیگا ٹیم آف دی ایئر اور یو ای ایف اے ٹیم آف دی ایئر میں اکثر 6 سے 7 کھلاڑی بارسلونا کے ہوتے تھے۔ میسی، زاوی، انیستا، الویز، پویول، پیکے، بوسکیٹس، یہ انفرادی سٹار پاور نہیں بلکہ سسٹم کی طاقت تھی۔
گیلکٹیکو دور نے فٹبال کا بزنس بدل دیا۔ بارسلونا کے دور نے فٹبال کھیلنے کا طریقہ بدل دیا۔ ایک نے دنیا کو متاثر کیا، دوسرے نے میدان کو کنٹرول کیا، اور دونوں نے فٹبال کی تاریخ بدل دی۔